بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بنیادی اصول ذکر کرنے کے بعد اب کچھ دلائل کی طرف آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ۔ یہ جو ہم نے اصول ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہ یہ صفات جو ہیں ان میں اللہ کی صفات کا اثبات بھی ہے، کچھ صفات کو اللہ کے حق میں ثابت کیا جاتا ہے اور کچھ کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کی جاتی ہے جن میں نقص اور عیب ہے، اور اسی طرح سے جو اللہ کے لیے صفات ہم ثابت کرتے ہیں اس کے اندر کمال اور حسن و جمال پایا جاتا ہے، اور جس کی نفی کرتے ہیں اس کے اندر نقص اور عیب پایا جاتا ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر ان کو ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک مقام سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ جو ہے 3/3 قرآن کے برابر ہے، ثلث القرآن، 3 حصے سمجھ لیں کہ 4 میں سے 3 حصے جو ہیں اس کے برابر یہ صورت ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے اور شرک کی، نقص اور عیب کی نفی ہے۔ اسے سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں، اس کی 2-3 وجوہات علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سورت کے جو مضامین ہیں، اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی بات، کوئی حکم، کوئی انسان کے سے متعلق کوئی بھی اس کے اندر امور ذکر نہیں کیا گیا۔ تمام جو آیات ہیں وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق ہیں، اس لحاظ سے یہ خالص ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سورۃ الاخلاص کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ اس کو پڑھنے والا بھی اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے والا بھی جو اس کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اسے پڑھنے سے اخلاص نصیب بھی ہوتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے سے اللہ رب العزت جو ہیں وہ اعمال کے اندر اخلاص عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس سورت کو ہر رکعت کے اندر جب جہری وہ قرات کرتے تو اس کے اندر اس کو پڑھتے، تو ان سے جب پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کیوں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ساری سے متعلق باتیں ہیں۔ اب اس کے اندر ہم بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، مختصراً اس کو ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ کی واحد ہونے کا، احد ہونے کا اس کے اندر ذکر ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ احد جو ہے وہ واحد سے زیادہ افیکٹو ہے، ٹھیک ہے، زیادہ عربی کے اندر جو ہے جو جس کے جو معنی ہے اس کے اندر یکتائیت کا یا انفرادیت کا یا اللہ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی جب ہم احد یوز کرتے ہیں تو اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، احد کی کوئی مثال نہیں ہوتی، کیونکہ واحد کا درجہ اس سے کم تر ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اس کو استعمال کیا گیا ہے احد کو، اللہ الصمد۔ اور اسی طرح سے الصمد کے ایک معنی جو ہے وہ السید الکامل، ایسا سید، ایسی سردار ذات کہ جو کامل ہے اور جس کی طرف تمام مخلوقات جو ہیں وہ رجوع کرتی ہیں، جس کی طرف تمام مخلوقات اس سے سوال کرتی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا بیان بھی ہے اور توحید الوہیت کا بیان بھی ہے، تو جس سے مانگا جائے وہ الصمد کی صفت اس کے اندر اس ذات کو بیان کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگلی آیت میں فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ دونوں جو آخری آیات ہیں ان میں نفی والی صفات بیان کی گئی ہیں، پہلے اللہ کے حق میں جو صفات ثابت کی جاتی ہیں انہیں بیان کیا گیا، اور اگلی 2 آیات میں جن کی نفی کی جاتی ہے ان کو بیان کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی خوبصورت نقطہ ہے جو ہمارے تحریکی اس سے پیراڈائم سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کی بس آپ صفات کو بیان کرتے جائیں، اللہ کے بارے میں مثبت باتیں کرتے جائیں، اس سے بڑا مزہ آتا ہے۔ اور یقیناً اللہ نے قرآن میں بہت بیان کیا اپنے بارے میں کہ تم دیکھو اس نے کیسے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو گاڑا، سورج کو نکلتے دیکھو، غروب ہوتے دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ تو قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید اسی کے ساتھ ہی جو دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے ان کی نفی بھی کرتا ہے اور ان کا انکار بھی کرتا ہے اور ان کا نام لے کر کے بھی کرتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ان کا نام لیا، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، کہ یہ سارے کے سارے ان کو قوم نوح پوج رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی
اور اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں مؤمنین کو کھڑا کیا، رسولوں کو کھڑا کیا جھوٹے خداؤں کے مقابلے میں۔ اور وہ رسول جو ہوتے ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس معنوں میں درس نہیں دے رہے ہوتے کہ اللہ کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، عظمت کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہونے والے شرک سے ٹکرا بھی رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہیں نمرود سے ٹکراتے آپ کو نظر آئیں گے، کہیں فرعون سے، کہیں ابو جہل سے، کہیں اور کسی ظالم اور فرعون سے، کہیں ان کی قوموں سے، کہیں ان کے برے اعمال سے، اور اس کو بیان بھی کرتے انبیاء نظر آئیں گے۔ جیسے قوم لوط کا گناہ ہے تو لوط علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، اتأتون الفاحشۃ، تم ایسی گناہ کو، فحاشی کے ایسے کام کو لے کر کے آتے ہو کہ جو تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے نفی کی، تو نفی کے اندر ایک طرح کا جو ہے وہ تکلیف پائی جاتی ہے۔ نفی کرنے سے تکلیف ملتی ہے، نفی کرنے سے آپ کو آپ کی جان بھی قربان ہوتی ہے، آپ کا مال بھی قربان ہوتا ہے، آپ کو لوگوں سے برا بھلا بھی سننا پڑتا ہے۔ جبکہ صرف اگر آپ مثبت بات کرتے جائیں گے اور اللہ کی صفات اور عظمت کو بیان کرتے رہیں گے تو سوسائٹی کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جو شرک پر قائم سوسائٹی ہے، جو جاہلیت پر اور کفر پر قائم نظام ہے، وہ آپ کو خود انوائٹ کرے گا کہ آؤ یار تم مسجدیں بھی کھولو، تم درس بھی دو، آ کے ہمارے صدارتی محلات کے اندر آ کے نا، وہ بش بھی دعوت دیتا ہے کہ یار یہاں آگے روزے کھولو۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جتنے نظام ہیں اور جتنا تم جو شرک کر رہے ہو خدا کے ساتھ، یہ سب کا سب باطل ہے، تو اس وقت اصل میں کفر آپ کے ساتھ مد مقابل آتا ہے۔ پھر آپ کو مجنون بھی کہا جاتا ہے، ساحر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ افضل البشر سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ابو لہب نے تو یہ کہا کہ تبت یدا کا یا محمد، اے محمد آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ آپ ہلاک ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کا دفاع کیا۔ تو اس لحاظ سے تحریکی عمل کے اندر یا توحید کی دعوت کے اندر اگر کوئی داعی یا کوئی منہج جو ہے وہ شرک کی نفی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ شرک کی نفی کرتے ہوئے اگر درد دل کا پایا جانا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی غیرت کا پایا جانا اور شرک کا کھلا انکار کرنا وہ بھی اسی وقت میں مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ اس صورت کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے نفی کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے بارے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جس سے اللہ پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا، اسی طرح اس صورت کے اندر صفات ذاتیہ بھی پائی جاتی ہیں، اور صفات ذاتی صفت ہے جس سے وہ ہر وقت، جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے جس سے وہ ہر وقت متصف ہے، ہر لمحے وہ اس سے متصف ہے۔ جیسے احد، وہ ہر وقت احد ہے، ہمیشہ سے وہ احد ہے، اور کسی لمحے بھی وہ اس سے، اس صفت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور صفات فعلیہ وہ ہوتی ہیں جس سے وہ جب چاہتا ہے متصف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ جو صفت ہے اس سے وہ جب چاہتا ہے وہ متصف ہوتا ہے، یا سبب کے پائے جانے پر وہ متصف ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بندگی کرنے پر خوش ہوتا ہے اور نافرمانی کرنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ خوش ہونا اور ناراض ہونا یہ اس کی صفت فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی فعلی صفت ہے جو سبب کے پائے جانے پر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو صفت فعلیہ ہے وہ الصمد ہے، کہ اس سے لوگ دعا کرتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ وہ ہر لمحے مدد کرنے پر قادر ہے اور ہر وقت اس سے کوئی نہ کوئی مانگ رہا ہے، اس کی نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں جو اس سے مانگے چلے جا رہی ہیں اور وہ عطا کیے جا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما وصف به نفسه في اعظم آیت فی کتابه حیث یقول، ایک قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت میں اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا، اس میں بھی آپ کو یہی منہج نظر آئے گا۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے، اور اس کا ذکر صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ علم عطا کیا ہے۔ تو اس آیت کو، اس آیت الکرسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، پہلے نفی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ تو اس کا آغاز بھی دیکھیں، لا الہ الا اللہ کا آغاز جو ہے وہ نفی سے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نفی سے کیا جا رہا ہے، جس کے پتہ چلتا ہے کہ نفی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس بات کرنے کے بعد الحی اور القیوم، الحی اور القیوم کے بارے میں علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اور جتنی بھی صفات ہیں وہ تقریباً اس کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ حیات جو ہے، زندگی جو ہے وہ جتنی کامل ہوگی
اتنا زیادہ صفات کا جو ہے وہ تقاضا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انسان زندہ ہے مگر وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یا وہ جو ہے محبت نہیں کر سکتا یا غصہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نقص ہے، تو وہ نقص اس کی زندگی کے اندر ہے۔ جتنی زندگی کامل ہوگی اتنی صفات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی، اتنی حسن و جمال اور کمال سے بھری ہوئی صفات زیادہ ہوں گی۔ تو اللہ کی تمام صفات جو ہیں وہ الحی اور القیوم کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ اللہ کا اسم اعظم جو ہے وہ الحی القیوم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایسے اور دعا نکل گئی، ہاں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ٹھیک ہے، اے حی و قیوم میں تیری رحمت سے تیری مدد جو ہے وہ طلب کرتا ہوں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حی اور قیوم ہونے کو بیان کیا، اور قیوم جو ہے اس کے اندر دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود قام بنفسہ، یعنی اس کو وہ خود قائم ہے، خدا تعالیٰ، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے بادشاہ ہوں، وہ اپنے وزراء، اپنے جو ہے مددگار، ان کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی سلطنت، اللہ کا جو نظام ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس کو قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے وہ کسی کی مدد اور کسی کی نصرت اور کسی کی شراکت کے بغیر اللہ رب العزت خود قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے جو ہے اسی نے اس مخلوقات کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ یہاں پر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ کے تو فرشتے ہیں جو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کا اللہ محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فرشتے حقیقت میں اللہ کی قوت کا اظہار ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں جن کو اللہ نے خود پیدا کیا، اور پھر اللہ نے ان کو ان کاموں پر لگایا، اور ان کاموں کے کرنے کی قدرت بھی اللہ نے ان کو دی، ٹھیک ہے، اور اس کی اجازت بھی اللہ نے ان کو دی، اور وہ اللہ کی حکم کے سے ذرہ بھی نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب نفی کی طرف گئے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب زندگی، حی اور قیوم ہونے کے یہ جو ہے اپوزٹ ہے کہ کوئی انسان سو جائے گا، جب وہ سو جائے گا تو پھر وہ جو نیند ہے اس میں اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سے پاک ہیں کہ وہ اس کو نیند آئے یا اس کو اونگ بھی آئے، ٹھیک ہے۔ اونگ کی نفی کر کے ہر نقص اور عیب، وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹے منیمم درجے کے اندر، اس کی بھی نفی کر دی، ٹھیک ہے۔ اور موت کی نفی کر کے عیب کی کوئی میکسیمم شکل بھی ہو سکتی تھی تو اس کی بھی نفی فرما دی۔ پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب اس کے ملک اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا کہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ اچھا، اب جب یہ ذکر کیا تو اب پھر اللہ رب العزت جو اللہ کے سوا دنیا میں عبادت ہو رہی ہے ان کی طرف ایک لاجیکل انداز کے اندر انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده۔ اب اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو سجدہ ریز ہوتے ہو، جن کے نظام چلاتے ہو، جن کو تم جو ہے وہ الہ اور معبود مانے ہوئے ہو، چاہے زبان سے کہو چاہے اعمال سے کہو، تو ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کے پاس نہ وہ ان کی زندگی کامل ہے۔ دنیا میں جتنے طاقتور لوگ آئے، چاہے وہ کوئی نظام ہو، فلسفی ہو، ارسطو، افلاطون، آپ کے جو ہے وہ کارل مارکس، ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ آئے، ٹھیک ہے، جتنے بھی فلسفی آئے، بڑے سے بڑے دماغ، ٹھیک ہے، یا جتنے نظام آئے، سوشلزم، کمیونزم، آج سیکولرزم کا جو ہے وہ طوطی بولتا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ، نظام یا فرعون، نمرود، پیسوں والے آئے، وہ سب کے سب فنا ہو گئے، وہ سب کے سب ان کی زندگی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور وہ سب کے سب لوگوں کے محتاج تھے، لوگوں نے ان کو کھڑا کیا ہوا تھا، ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی وارث نہیں تھے، وہ محدود سے عرصے کے لیے اللہ نے ان کو دیا، اور پھر ان میں سے کچھ کو زمین میں دھنسا دیا، کچھ بے نام ہو گئے، اور کوئی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی لاشوں کو محفوظ کر دیا، اور وہ آج بھی عبرت کا نشان ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو شفاعت کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت جب تک کہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ کے سوا عبادت ہو رہی ہے اور جس چیز کو سفارشی سمجھا جا رہا ہے تو وہ اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی ذاتی طور پر کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ اس لحاظ سے علماء نے جو ہے وہ 4 شرطیں لگائی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ شفاعت
ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو شفاعت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی، یہ تو پہلا نقطہ ہے کہ شفاعت کا جس کے سامنے شفاعت کی جائے گی وہ رب تعالیٰ کی ذات ہوگی، نہ وہاں پہ عبد القادر جیلانی ہوں گے، نہ کوئی اور بزرگ بابا، نہ حضرت مریم علیہ السلام، کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ نظام ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی شفاعت کی جائے گی وہ موحد ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ مسلمان ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جیسے یہاں فرمایا الا باذنہ، کہ اللہ کی اجازت ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اجازت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رضامندی کے بغیر بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ایک خاص زمانے میں ہوگی، ٹھیک ہے، خاص زمانے میں ہوگی۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، شفاعت کی یہ شکل، لیکن آخرت میں ہم یہ بات کر رہے ہیں آخرت سے متعلق۔ اور دنیا میں آپ کی جو دعا ہے وہ کافر کو بھی آپ نے دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کافروں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے جو سراقہ تھے جب وہ زمین میں دھنسنے لگے تو انہوں نے کہا آپ دعا کیجیے اور مجھے اللہ اس سے نکال لے، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آخرت کے اندر اسلام شرط ہے، آخرت کے عذاب میں سے بچانے والی جو چیز ہے وہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسا کہ احادیث میں وضاحت ہے۔ اور پھر زمانہ کہ وہ قیامت کے دن ہوگی جب اللہ رب العزت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جو ہے وہ گر پڑیں گے۔ اچھا، اس میں یہی چار چیزیں ہیں: اسلام، اذن، اجازت، یعنی تیسری رضامندی، اور چوتھی زمانہ، کہ یہ چار شرائط ہیں جو شفاعت کی قیامت کے دن جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور دنیا کی جتنے بھی طاقتور اور جتنی بھی سائنس ترقی کر لے اور دنیا کی جتنی بڑی طاقت ہو، وہ اللہ کے علم کا گھیرا نہیں کر سکتی، الا باذنہ، مگر جتنی اللہ اجازت دے دے۔ آج بھی جو لوگ مطلب سیاروں کو اور ستاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کی حیرت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، وہ حیرانگی ان کی مزید بڑھ جاتی ہے کہ یہ کتنی بڑی کائنات ہے، اربوں سال جو ہے وہ سفر ہوتا رہے، زندگی ہو، تو بھی ان کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ ہم اس کائنات کو دیکھ پائیں گے۔ اتنی بڑی خدا کی جو ہے وہ کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی سبحان اللہ۔ آج کے دور میں یہ جو مطلب جیمز ویب کے ذریعے اور یہ جو کچھ بھی ہمیں آلات میسر ہیں اور جو ترقی ہو رہی ہے، اس کے ذریعے جو ہمارے سامنے دنیا کھل رہی ہے، یہ شاید صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ اس لحاظ سے وہ ایمان کے اندر ہم سے بہت بڑے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات پر ایمان لائے اور اس پر وہ جم گئے۔ اور آج کی بدنصیبی یہ ہے کہ آج اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ایمان نہیں لاتے۔ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا زلزلوں کے اوپر، وہ بیٹھ کے یار زمین کی فلاں پلیٹ ہل جاتی ہے، ساری بحث جو ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی کہ وہ ہلانے والی ذات کون سی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہلانے والی ذات کون سی ہے اور اس سے ڈرا جائے۔ یہ ڈر اور خوف جو ہے یہ حقیقت کے اندر اس کا پیدا ہونا یہ ایمان کی اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی کہ الا بما شاء سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو علم حاصل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا علم اس کے سامنے کھل سکتا ہے، تو اس علم کو حاصل کرنے کی طرف ترغیب بھی ہے کہ یہ علم آپ کو اللہ کے بھی قریب کرتا ہے اور زمین میں بھی قوت عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے۔ اب یہ جو کرسی ہے نا اس کی، یہ ایک فزیکل چیز ہے، کرسی اس کی مخلوق ہے جس کو اس نے مطلب کریٹ کیا ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کرسی اللہ تعالیٰ کے قدم کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بہت عظیم مخلوق ہے، اتنی عظیم مخلوق ہے کہ فرمایا کہ کرسی کے سامنے ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے ایک لق و دق صحرا جس کی کوئی کنارہ نہ ہو اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی رنگ، ایک چھوٹا سا جو ہے چھلا وہ اس کے اندر پڑا ہو۔ آسمانوں کی اوقات کرسی کے سامنے ایسے ہے، اور کرسی کی اوقات عرش کے سامنے بالکل ایسے ہے کہ لق و دق صحرا کے اندر ایک چھلا جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ تو سبحان اللہ، یعنی جس خدا نے اتنے بڑے، ابھی تو ہم آسمانوں کے کچھ تھوڑے سے حصوں کو دیکھتے ہیں اور ہم حیران ہو جاتے ہیں، نظام شمسی اور یہ چند معلومات ہیں جو ہمیں پہنچتی ہیں، تو نہ جانے کتنا بڑا یہ مطلب جو ہے نا نظام ہے، اتنا بڑا نظام ہے۔ ایک مووی اس دن ہم نعمان بھائی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، کیا نام تھا اس کا؟
انٹرسٹیلر. تو اس کو دیکھ کر تو یقین مانے مطلب بندہ جو ہے نا وہ دہل جاتا ہے کہ یار انسانوں نے جو کائنات کے اندر سفر کرنے کی جو بھی امیجینیشن جو کی ہے نا وہ انسان کو دہلا دیتی ہے کہ یہ کتنی بڑی کائنات ہے. تو سوچیں کہ حقیقت کتنی بڑی ہوگی ہے نا, حقیقت کتنی بڑی ہوگی اور اس کی کرسی کتنی بڑی ہوگی. اس لیے ایسے تو نہیں کہا گیا کہ جنت کی جو چوڑائی ہے عرضها السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو خدا کی واقعتاً جنت ہے اور اس کی واقعتاً یہ ساری مخلوقات ہیں اور وہ بہت بڑی ہیں اور وہ ہمیں دینے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ کتنی بڑی بات ہے نا اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ یہ جو اتنی وسیع کائنات ہے نا وہ ہمیں دینے والا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم مسلمانوں کو, ایمان لانے والوں کو عطا کرنے والا ہے. تاکہ کوئی جہنم میں بھی گر جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو بھی وہ ملے گی, آخر کار وہ بھی نکلے گا اور اس کو بھی اتنی بڑی جنت ملے گی کہ اس دنیا اور اس دنیا جیسی خدا فرمائے گا کہ تجھے جو ہے 7 گنا ہم نے عطا کی, اور جو چاہے گا اتنی تجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرمائے گا. تو آپ دیکھیں کہ آسمانوں کا سفر تو دور کی بات ہے, آپ صرف زمین کا سفر کرنے پر آپ سوچنے لگ جائیں اور مطلب سفر شروع کر دے انسان, تو انسان یہاں دنگ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس جیسی اور اس سے کئی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے ادنا سے جنتی کو دینی ہے. تو اعلیٰ سے اعلیٰ جنتی کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ریئلائزیشن کا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا یہ مطلب یہ ریئل ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہے. یعنی یہ کوئی مذہب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک دیکھیں گے اچھا ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے, یعنی یہ ایک ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو یہ کنفرم ہونا کہ یار مجھے ابھی ویزا ملے گا اور میں امریکہ پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو کتنا کوئی انسان خوش ہوگا جو اس دنیا کو کی ایک اہمیت کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں کہ آخرت کی یہ جو اتنی بڑی پھیلی ہوئی کائنات ہے نا یہ اس خدا نے اپنے مومن بندوں کو دینی ہے اور ایمان کی بنیاد پہ دینی ہے. یہ وہ چیز ہے جو غزہ والوں کو آج کھڑا کیے ہوئے, یا اور کوئی چیز نہیں, خدا کی قسم. ٹھیک ہے, یہ وہ چیز ہے جس کو لے کر کے وہ اپنی جانیں, اپنے مال, اپنی اولاد, اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو وہ جنت نظر آتی ہے, ان کو اس جنت پر جو ہے ایمان ان کے دلوں کے اندر راسخ ہے. تو فرمایا کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, ایک تو اس عظیم کائنات کی کے اوپر خدا کی کرسی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی حفاظت جو ہے نا یہ کائنات کی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم مطلب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ زمین اتنی سپیڈ سے جو ہے نا وہ رفتار سے چل رہی ہے اور بلیک ہول ہے. ٹھیک ہے, پورے ہم تصورات پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر بڑے بڑے سیارے گم ہو گئے. ٹھیک ہے, تو انسان کانپ جاتا ہے اگر خدا پہ یقین نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے یقین کرے گا کہ یار یہ مطلب زمین چلتی رہے گی اور اس کے اوپر ہمارے بچے یہ آباد رہیں گے اور ہم اس پر اپنے سانس لیتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بھئی یہ اتنی بڑی ٹھیک ہے کہ تم سوچو تو تم کانپ جاؤ, تم اس پہ سوچنا شروع کرو تو تمہاری زندگیاں کیا خربوں انسانوں کی زندگیاں کھپ جائیں. ٹھیک ہے, تم سوچ نہیں سکتے. لیکن اس خدا نے, اللہ اکبر, آپ اللہ کی کبریائی کا اندازہ لگائیں کہ اس خدا نے اس کو تھام رکھا ہے. اس خدا نے اس کو تھام رکھا ہے اور وہ اس کو ہلنے نہیں دیتا, اس کو گرنے نہیں دیتا. ایک سیکنڈ کو تم دیکھتے ہو کہ یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے, اس ٹائم پر اشراق ہوگی. اس عظیم مخلوق کو, سورج جس میں اربوں مطلب زمینیں سما جائیں, اس سورج کے اندر اس سورج کو جو ہے نکالنے والا اور پھر اس کو غروب کرنے والا وہ اللہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہ بڑا ہی عظمتوں والا, بڑا ہی بلند اور بڑی ہی جو ہے وہ عظمتوں سے متصف ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس آیت الکرسی کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةِ, اس کو اس وجہ سے جو اس سورت کو پڑھے گا فی لیلۃ, رات کے وقت, لم یزل علیہ من اللہ حافظ, اس پر اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا. ولا يقربه شیطان حتی یصبح, اور وہ صبح تک اس کے بعد شیطان نہیں آئے گا. تو یہ مطلب اس ساری ریئلائزیشن کے ساتھ آپ اس صورت کو لے لیں. میں ایک آزمائش میں گزرا تو ایک میں نے وہاں پر گوانتانامو کے ایک قیدی سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنا ٹائم گزارا اور امریکہ کی قید میں اور اتنی اذیت میں گزارا. اس کو صرف ایک لفظ آتا تھا, الرحمن. یعنی میں رو پڑتا, مطلب میں نے اس کی بات سن کے میں نے کہا یار یعنی کیا چیز ہے. اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, وہ بیچارہ ایک عام سا افغانی تھا اور کہیں امریکی اٹھا کے اس کو لے گئے.
تو وہ کہتا ہے یار میں نے اس ایک لفظ کے اوپر جو ہے نا اپنی زندگی کے غالباً 14 سال گزار دیے. الرحمن، وہ الرحمن پڑھتا تھا اور اس کو سکون آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، ایک لفظ سے وہ سکون لیتا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، ایک لفظ سے. تو دیکھو ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی کہ یہ قرآن ہے اور ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کائنات ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے خدا کی جس پر ہم غور کر سکتے ہیں. تو یہ صورت آپ جب پڑھ لیں تو پھر کوئی جادو، ابھی مجھے کوئی کال کر کے پوچھ رہا تھا کہ یار وہ کٹ لگ رہے ہیں جسم کے اوپر، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے کو 10 آیتیں دے دی ہیں، یہ پڑھو صبح شام یہ کرو. میں کہتا ہوں یار صرف آپ آیت الکرسی پڑھ لو اور اس یقین کے ساتھ پڑھ لو کہ شیطان کی کیا اوقات ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی کٹ اور کوئی جسم کے اوپر اذیت اور شیطان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے قریب بھی آئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی زبان مبارک سے خود بیان فرمائی کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. اور اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ تمہیں جنت بھی ملے گی. ٹھیک ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اور وہ فوت ہو جائے رات کے وقت میں تو صبح سے پہلے اس کو اگر وہ مر گیا رات کے وقت میں اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. اور اگر دن کے اندر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اگلی نماز سے پہلے جو ہے وہ دونوں نمازوں کے درمیان اس میں اس کو جنت مل جائے گی. تو ہر نماز کے ساتھ اس کی تلقین ہے، صبح شام کی دعاؤں میں اس کی جو ہے وہ تلقین ہے. اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کی طرف آ رہے ہیں، جس میں پہلی صفت علم کی صفت ہے. ہم اس پہ اکتفا کر لیں یا ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم جو ہے صفت علم کو یہاں سے لے کر کے آگے چلیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنی عظمت پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے سے جو خاص تعلق ہے وہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.